السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا 14واں ایپیسوڈ لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج جن شخصیت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑھتے ہیں ہم زین بھائی کی طرف، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے اچھا لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ زین بھائی آج جلیل القدیر صحابی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر کی وجہ کیا ہے؟ بیان فرمائیں حضرت۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرۃ المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی کہ عمر جو نا، عمر اس کا معنی ہوتا ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ صحیح۔ اب چونکہ آپ کے سبب اسلام کو آباد ہونا تھا، جی تو اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے سمجھیں کہ آپ کا نام جو ہے نا وہ عمر رکھا، یعنی آپ کا نام زمانہ اسلام سے پہلے بھی عمر تھا اور بعد میں بھی عمر ہوا۔ صحیح۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو جسم کی آبادی کا زمانہ ہے نا، اس کو بھی عمر کہتے ہیں۔ اچھا بھائی کیا کہتے ہیں کہ جیسے بھائی آپ کی عمر کتنی ہو گئی نا، آپ مطلب کتنے سال کی ہو گئی، یعنی جسم کی آبادی، یعنی جسم کے بڑھنے کا جو زمانہ ہے، بڑھنے کا زمانہ، اچھا نا، تو اس کو بھی عمر کہتے ہیں۔ تو آپ کے سبب اسلام کو بڑھنا تھا، صحیح، اسلام کو پھیلنا تھا، تو یعنی کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ گویا کہ آپ اس میں بامسمہ ہوئے، یعنی آپ اپنے نام اس میں بامسمہ بولتے ہیں جو اپنے نام کی بالکل طرح ہو، تو کہتے ہیں کہ گویا آپ کا نام عمر تھا تو آپ بالکل اپنے نام کی طرح ہی ہوئے، اس میں بامسمہ ہوئے کہ آپ کی وجہ سے اسلام پھیلا، آپ کے اسلام کی آبادی میں اضافہ ہوا، آپ کی وجہ سے اسلام کے اندر جو ہے اسلامی معاملات کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی، اس وجہ سے آپ کا نام جو عمر تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑے چن کے آپ جملے لے کر آ رہے ہیں حضرت، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے ہمارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحفص ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ابو الحفص ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں ان لاول یوم کنانی فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابی حفص۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا دن وہ تھا کہ جس میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنیت عطا فرمائی ابو حفص کی۔ اچھا، اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ بدر کا دن تھا۔ صحیح۔ اچھا اسامہ بھائی، ابو حفص جو نا، یہ ایک طرح سے یوں بھی دیکھ لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کنیت عطا فرمایا کہ آپ ابو حفص ہیں، تب سے جناب آپ کی کنیت ابو حفص ہی مشہور ہے۔ اچھا، اس ایک جو نا حفص شیر کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، شیر کے بچے کو بھی حفص کہتے ہیں، اس وجہ سے شیر کے بچے کو حفص کہتے ہیں، اس وجہ سے شیر کی کنیت ابو حفص ہے۔ اچھا، شیر کے بچے کو حفص کہتے ہیں، اس لیے بچے کو حفص کہتے ہیں شیر کے، تو اس وجہ سے شیر کی کنیت بھی شیر کی جو نا وہ کنیت ابو حفص ہے، کہ شیر کو ابو حفص کے نام سے جو نا وہ بلایا جاتا ہے۔ تو یوں بھی سمجھیں کہ آپ تو اس میں بامسمہ ہی ہوئے نا، کہ آپ تو شیر کی مانند کی چھاٹ سے پلٹ کے حملہ کرنے والے، وار کرنے والے، دشمنوں کی کمر توڑنے والے، تو یوں آپ کی کنیت جو نا وہ ابو حفص ہے۔ کیا بات ہے۔ زین بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، صحیح، ہم تو اپنے اس ایپیسوڈ میں بیان کر سکیں یہ بھی بہت مشکل بات ہے، لیکن آپ کی خصوصیتوں میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا، صحیح، و قلبی، اور اس کے دل پر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور قلب پر رب تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا۔ صحیح۔ ایک تو یہ خاصیت آپ کی خصوصیت ہوئی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور آپ کی خصوصیتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ
فضیلتوں کے باب میں انشاءاللہ کچھ خصوصیات کو ہم سن لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زین بھائی کیا زمین کی طرح آسمانوں میں بھی کوئی نام ہے آپ کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ آسمانوں میں فاروق ہے. صحیح. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انجیل میں کافی ہے. صحیح. توریت میں منطق الحق ہے. واہ واہ. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. صحیح. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی عمر ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ عمر ہے. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ جبرائیل کیا جس طریقے سے ان کا زمین میں نام ہے کیا آسمانوں میں بھی ان کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسمہ اشہر من الارض. کہا کہ ان کا جو نام ہے نا وہ زمین سے زیادہ مشہور ہے آسمانوں میں. کیا بات. فی السمائی آسمانوں میں. کہا اسمہ فی السمائی فاروق. کہا ان کا نام آسمانوں میں فاروق ہے. اسمہ فی الارض عمر. کہا اور ان کا نام زمین میں عمر ہے. تو یعنی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام جس طریقے سے زمین میں ہے عمر ہے، ایسے آپ کا نام جو ہے آسمانوں میں فاروق ہے. انجیل میں کافی ہے، توریت میں منطق الحق ہے. یہ آپ کے نام ماشاءاللہ سبحان اللہ مشہور ہے. کیا بات ہے. زین بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے بارے میں کوئی واقعہ بیان فرمائیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی عدل و انصاف میں. کیا بات ہے کیا بات. یعنی آپ وہ تھے کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے. اللہ اکبر. اللہ. ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا. اتنا امن موجود، اتنا امن تھا اور آپ کا ایسا عدل تھا. اور عالم کیا تھا دیکھو نا، زمانے کو فتح کرنے والا 22 لاکھ مربع میل کا جو حکمران ہو اس کا عالم یہ تھا کہ وہ کچی زمین کے اوپر جو ہے پتھر سے تکیہ بنا کے اس پر سو جایا کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے حکمرانوں کو جو نا عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. آپ کے عدل کا واقعہ بڑا خوب ہے. ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان میں تنازع ہو گیا. صحیح. یہ واقعہ تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے. سورۃ النساء کی آیت کے تحت یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان کوئی تنازع ہوا، کوئی معاملہ ہوا. جب معاملہ بڑھا تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. منافق تو منافق تھا، آج کے دور میں بھی کچھ منافق آپ کو ملیں گے. کہنے لگا کہ نہیں، ہم تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. یہودی نہیں مانا. یہودی نے کہا چلیں گے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. وہ لے آیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. صحیح. دیکھو نا ہمارا دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. بالکل. یہ نہیں دیکھا کہ اپنا لے کر آیا، بظاہر تو مسلمان تھا نا. اس ٹائم منافقوں کا فیصلہ تو نہیں ہوا تھا، ورنہ حضور فرماتے اخرج انت منافق. حضور نے مسجد النبوی سے ایسے نکالا نا، فرمایا اخرج انت منافق، نکل تو منافق ہے. حضور کے علم غیب پہ یہ کلام کرتے تھے نا. یہ تو بیٹھ کے بولتے مجھے آسمان کی خبر ہے، مجھے جنت کی خبر ہے، مجھے یہاں کی خبر ہے، یہاں کی خبر ہے. ہم سامنے بیٹھ کے دل سے ایمان نہیں لاتے، ان کو نہیں پتا. جب حضور علیہ السلام کو جب حضور کو حکم ہو گیا نا، فرمایا اخرج، نکل. انت منافق، تو منافق ہے. اخرج انت منافق، تو نکل، تو منافق ہے. تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا تو بظاہر تو مسلمان ہے نا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچیں کہ کیسے عدل و انصاف والے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. صحیح. اب جب فیصلہ ہو گیا نا تو یہ منافق نہیں مانا. صحیح. کہنے لگا نہیں چلو عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرنے. آئے ہائے ہائے ہائے، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فیصلہ کروانے کے یہودی نے پورا واقعہ سنا دیا. بولا ایسا ایسا تنازع ہوا، ہم ایسے جناب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروا کر آئے اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں فیصلہ تو کریں گے تو چلو عمر کے پاس فیصلہ کروانے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے کہا ٹہرو میں آتا ہوں. اندر گئے، کیا بات، تلوار لائے، منافق کی گردن اڑائی اور فرمایا ہا کدا اقدی بینا ملم یردا بقد اللہ ورسولی. فرمایا کہ میں ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا. کیا بات ہے کیا بات. سوچو حضرت عمر رضی اللہ کی عدالت کا عالم کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ سن لیا نا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہے اور آپ نے فیصلہ کر دیا، اب بات ہو گئی ختم. جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول فیصلہ فرماتے تو حرف آخر. تو پھر فرمایا نا گردن اڑا، فرمایا ہا کدا اقدی بینا ملم یردا بقد اللہ ورسولی، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا. فرمایا کہ عمر ان کے درمیان ایسا ہی فیصلہ کرا. سبحان اللہ سبحان. یہ آپ کی جناب عدل و انصاف کی جناب وہ بڑی ایک روشن مثال ہے. اللہ ایک روشن واقعہ. زین بھائی آخری سوال ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کوئی حدیث بیان فرمائیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے واقعات ہیں. تاریخ الخلفاء سے ایک واقعہ سنتے ہیں صحیح. انشاءاللہ کچھ حدیث بھی رب تبارک و تعالیٰ کرم کرے میں سناؤں. مطلب ہماری زبان سے تو ان لوگوں کی باتیں نکلے تو یہ تو ہماری اوقات ہی نہیں تھی. یہ تو ہمارے لیے شرف ہے نا کہ ہم ان کا تذکرہ کریں. الحمدللہ. تاریخ الخلفاء کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا. صحیح. اب وہاں پر دریائے نیل میں ایک رسم سالوں سے جاری تھی, کہہ سکتے ہیں صدیوں سے جاری تھی, کہ وہاں پر سال میں جب ایک وقت آتا نا تو دریا اپنا پانی خشک کر دیتا. اچھا. اب پانی نہیں بہے گا. اب کرو کیا؟ اب کرو یہ کہ ایک خوبصورت بہت جنا زمانے کی یا حسین و جمیل لڑکی ہو, اس کو سجا کر سنوار کر دلہن بنا کے اس کو دریا کی بھینٹ چڑھاؤ, دریا میں ڈالو, تو اس کے بعد دریا کا پانی جاری ہو. اللہ اکبر. اب جب پانی رکا تو لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہنے لگے بھائی یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا. تو انہوں نے یہ واقعہ بھی سنایا. آپ نے فرمایا اسلام تو کسی ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا, تو یہ کہ اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں, کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور ایسے ایسے لوگ ہیں. میں نے تو کہہ دیا کہ اسلام کسی اس قسم کی رسم کی اجازت نہیں دیتا, تو اب یہ خط آپ کے پاس ہے, اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. اب آپ کی دیکھیں آپ نے کیا لکھا. آپ نے جو نا ایک خط لکھا. صحیح ہے نا. اور وہ خط کیا لکھا یہ میں انشاءاللہ حدیث دیکھ کے پڑھتا ہوں. فرمایا کہ الی مصر من عبد اللہ عمر بن الخطاب اما بعد فان كنت تجری بنفسک فلا حاجت لنا الیک. فرمایا دیکھو خط لکھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا کہ آپ اس خط کو نا دریا نیل میں ڈال دینا. صحیح. اور لکھا کیا؟ فرمایا الی مصر من عبد اللہ ابن عمر من عبد اللہ عمر. فرمایا کہ مصر کی طرف, صحیح نا, فرمایا مصر کی طرف عبداللہ عمر بن خطاب کی جانب سے اما بعد بہرحال فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ. اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتا ہے نا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. إِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ فَانْجَرْ عَلَى اسم اللہ. اور اگر تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے نا تو پھر جو ہے نا تو جاری ہو جا. یہ خط حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ لے کر گئے اور جا کر دریا نیل میں ڈال دیا. اسامہ بھائی اس خط کا جانا تھا اور دریا نیل جاری ہو گیا, اور وہ ایسا جاری ہوا اس کے بعد دریا نیل کبھی بند نہیں ہوا, اور آج سے تک ویسے ٹھاٹے مارتا ہوا جو ہے وہ چل رہا ہے. اب دیکھیں چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ افضل الاولیاء ہیں. صحیح. یعنی اولیاء میں سب سے افضل, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. زمانے کے جتنے غوث مل جائیں, بالکل, زمانے کے جتنے کتب مل جائیں, زمانے کے جتنے کلندر مل جائیں, زمانے کے جتنے اوتاد مل جائیں, نجیب مل جائیں, نقیب مل جائیں, فقیر مل جائیں, درویش مل جائیں, سارے مل کر بھی کسی سب سے جو نا کم فضیلت والے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. افضل الاولیاء ہیں. تو اب یہ بتائیے اسامہ بھائی کہ یہ بھی کرامت میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات. یہ کرامت میں آئے گا نا معاملہ کہ دیکھو ولیوں کی کرامت یہاں بھی ظاہر. یعنی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا روزے روشن کی طرح آیا ہے. بالکل. دن میں کوئی آنکھ بند کر کے کہے سورج تو نظر نہیں آ رہا تو کہیں گے اندھے اپنی آنکھیں کھول لے. صحیح بات. یا تو تو نے آنکھیں بند کی یا تو تجھے آنکھ نہیں ملی جب بھی تجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح بات. تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے. جہاں جاؤ گے اہل سنت کا عقیدہ تو پاؤ گے. بے شک. نہ مانو وہ ایک الگ بات ہے. حقیقت. تو وہ جو ہے وہ جاری ہو گیا. اس طریقے سے کئی حدیثیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اس طریقے سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت. اللہ اکبر. اور روایت کس نے کی؟ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں. آپ فرماتے ہیں وعن علی قال ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر, کہ ہم خیال کرتے تھے کہ جناب عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. تو ایسے کئی واقعات ملیں گے. اور میں نے حدیث پہلے بھی بیان کی تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لشکر کو بھیجا جی, اور اس لشکر میں جو لشکر کے امیر تھے ان کا نام تھا ساریہ. صحیح. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دینے کے دوران اب مسجد نبوی وہ منظر ہی کیا خوب ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرمائے, خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دینے کے دوران آپ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف. لوگ کہنے لگے پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو جنگی لشکر بھیجا ہوا تھا نا وہ واپسی آیا, اور واپسی آنے کے بعد انہوں نے جو قصہ سنایا, جو واقعہ سنایا, وہ واقعہ کیا سنایا؟ وہ واقعہ یہ سنایا, کہنے لگے کہ ہم جنگ کر رہے تھے,
جنگ کرنے کے دوران ایسا ہوا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہماری پشت پر پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور کہنے لگے کہ ان قریب تھا کہ اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے وہ پیچھے سے پلٹ کے وار کرتے اور اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا، ہو سکتا ہے ہمیں ہزیمت یعنی ہمیں جو ہے نا وہ شکست اٹھانی پڑتی. کہتے اتنے میں آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سوچو نا کیا بات ہے، کہاں مدینہ اور کہاں وہ مقام، اور وہ اس دور کا مقام یا تو پیدل جاؤ یا اونٹ یا گھوڑے کے ذریعے جاؤ، مہینوں کی مسافت ہو، اتنے دور کا فاصلہ ہو. ایسے ٹائم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ممبر پر بیٹھ کے خطبہ تو دے رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کا معاملہ کیا ہے. اور معاملہ دیکھنے کا صاحب صرف دیکھا نہیں بلکہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا حل کہاں نکلے گا، یا ساریت الجبل، اے ساریا پہاڑ کی طرف. کہتے ہیں کہ ہمیں جب آواز آئی نا 3 مرتبہ، تب ہم نے پلٹ کے دیکھا تو پہاڑ پر دشمنوں کا لشکر موجود تھا، ہم نے پلٹ کے وار کیا اور ہم نے ان کو اسی وقت شکست دے ڈالی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچے ذات بابرکات، ذات ستودہ صفات، وہ کیا کمال والی شخصیت ہوگی نا کہ بیٹھے ہو مدینہ میں آئے ہے اس ممبر پہ جس پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی تشریف فرما رہے ہوں، اور وہاں پر رہنے کا، وہاں پر بیٹھ کر ان کی نظر کیسی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے جنگ کا منظر دیکھ لیں. تو صاحب بھائی پھر جو حضور علیہ السلام کے دیکھنے کا انکار کریں. اللہ اکبر. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو شان بہت عرفہ والا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں کئی مرتبہ قرآن اترا. یعنی موافقت کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی جی بس اسی کی موافقت میں جو نا وہ آیت اتر گئی. جیسے کہ ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے. یہ وہ مقام ہے کہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. صحیح. اور یہ وہ پتھر ہے جس پتھر میں کھڑے ہو کے جب تعمیر کرتے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو ایسا موم کر دیا کہ ان کے قدم اطہر کے نشان اس پتھر میں پڑ گئے. اللہ اکبر. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اطہر کے نشان اس پتھر میں پڑ گئے، جم گئے. اور کمال کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا، جیسے جیسے تعمیر کرتے جاتے، جیسے جیسے دیواریں اوپر ہوتی جاتی، یہ پتھر بلند ہوتا جاتا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ سوچے نا کہ کیا کیا شان عطا فرماتا ہے اپنے محبوبین کو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس مقام ابراہیم کو، یہ جو پتھر ہے، ہم جو ہے نا اس کو نا نماز کی جگہ بنائیں. صحیح ہے. اور قرآن کی آیت اسی وقت نازل ہوئی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا نا ہم تو یہ جانتے تھے، نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے پڑھی تھی نا، آپ فرماتے ہمیں لگتا تھا کہ جناب عمر کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے. یعنی آپ نے ابھی تمنا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے. قرآن کا حکم نازل ہو گیا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے جو قدموں کی جگہ ہونا اس کو جو ہے نماز کی جگہ بناؤ. کیا بات ہے. ایک نقطہ دینا چاہوں گا، جو تبرکات کا انکار کرتے ہیں، اللہ جو تبرکات کا انکار کرتے ہیں، یہ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام، بھئی کیا تھا وہ پتھر تھا. بے شک وہ پتھر کیا تھا؟ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو لیا ہوا پتھر تھا. بالکل. پتھر کی خاصیت پہلے کوئی نہیں تھی. پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے، اس کو بابرکت کر دیا. بے شک. جس پتھر کو بابرکت کیا رب تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو، اس زمین کا، اس مٹی کا عالم کیا ہوگا، اس جگہ کا عالم کیا ہوگا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جس جگہ پر تشریف فرما ہے، فرمایا وہ جگہ عرش اولیٰ سے بھی اعلیٰ، وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی اعلیٰ. تو یہ سوچیں کیا بات. اب جو تبرکات کا انکار کرتے ہیں سما بھائی، وہ یہ کہاں لے کے جائیں گے اس آیت کو؟ اللہ ان کو عقل سلیم عطا. آپ بتائیں نا وہ اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یعنی تبرکات کا اگر ادب نہ ہو تو وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا معنی کیا ہوا؟ صحیح بات. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو جب پردے کا حکم شرعی آیا نہیں تھا تو یہ ہوا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے اور بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس موجود تھیں. تو اب کیا ہوتا تھا کہ باہر سے جو ہے نا وہ کچھ لوگ آ جایا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے ملنے. اب وہ بیٹھی ہوتی اور لوگ آ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں نا یہ پردہ کیا کریں. اور اسی کی موافقت میں آیت یہ نازل ہو گئے ولا تبرجنا الجاہلیہ
آیت پردہ نازل ہو گئی کہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ رہو اور خواتین اس طریقے سے پردہ کیا کرے پوری آیت میں. اچھا ایسے کئی مقامات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں جو آیت نازل ہوئی, تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اب سوچیں نا کیا شان ہوگی. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو اب سوچیں کہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا. فارق حق و باطل امام ہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, ترجمان نبی ہم زمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. رب تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے ہمیں اس مقام و مرتبے کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بد مذہبوں, بد عقیدہ, برے لوگوں, روافظ, خوارج, ناصبیوں, ہر قسم کے فتنوں سے شر سے محفوظ فرمائے. ہماری اولادوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو, مسلمانوں کو ان جہنم واصل لوگوں کی جو ہے عقیدوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین, کتنی پیاری گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی گئی. امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور نئی معلومات ملی ہوگی. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سلسلے میں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.